وعلى رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد حمد و ثنا انتہائی محترم معزز محتشم وارثان منبر و محراب علماء اہل سنت اور قابل عزت قابل قدر جمیع سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 جون 2022 بروز بدھ ہم یہاں نلہٹ تحصیل پی ڈی گیپ میں ہمارے انتہائی عزیز اور اہل سنت کے مترنم اور ابھرتے نوجوان خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ سعید احمد حیدری صاحب کے والد مرحوم و مغفور جناب فضل الہی صاحب کے ختم چہلم کے موقع پر عظیم و شان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شریک ہیں، اور میں دل کی اتھا گہرائیوں سے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برادر مکرم جناب حافظ محمد حسین صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ مشتاق احمد نقشبندی صاحب، علامہ محمود اختر نقشبندی صاحب، علامہ نور خان صاحب، مفتی عمر حیات صاحب، مولانا بہارم صاحب، مولانا عامر قریشی صاحب اور مولانا ساجد حسین صاحب اور دیگر جمیع قابل عزت قابل قدر علماء کرام کو آج کی اس عظیم الشان فقید المثال روح پرور ایمان افروز تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں تشریف لانے پر شکر گزار ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا حافظ نور خان صاحب انتہائی خوبصورت خطاب آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہے تھے، اور میرے بعد دنیا ہائے خطابت کے نیر تاباں آل سنت کا غیرت مند آبرو مند دل نواز اور خوش نواز خطیب اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری خطیب اعظم سیالکوٹ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ مختصر وقت کے لیے میں نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21 اور 22 کو تلاوت کیا ہے،
اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیا ہے، وہ پیغام میں قرآن مجید کے ذریعے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ قرآن نازل ہونے سے تقریباً 3000 سال یا 3200 سال یا 2700 سال قبل ایک بستی، جس بستی کا نام شہر انطاکیہ ہے اور جس کی آبادی تقریباً 12 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، اس آبادی کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 3 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ایک نبی کا نام ہے حضرت صادق علیہ السلام، ایک نبی کا نام ہے حضرت صدوق علیہ السلام، اور ایک نبی کا نام ہے حضرت شموئیل علیہ السلام۔ یہ 3 انبیاء کرام شہر انطاکیہ کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے ان مقدس نفوس کو شہر انطاکیہ کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تو سب سے پہلے حضرت صادق اور حضرت صدوق علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت یابی کے لیے بھیجا، اور جب لوگوں نے ان دونوں نبیوں کو ٹھکرا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شموئیل علیہ السلام کے ذریعے ان 2 نبیوں کو طاقت دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ یاسین کے اندر جو اس وقت ان کی امت نے اپنے نبیوں کے ساتھ سلوک کیا، اس سلوک کو بھی بیان کیا، اور جس خوش نصیب نے اکیلا ہونے کے باوجود نبیوں کی ناموس پر پہرا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس خوش نصیب کو بھی بیان فرمایا۔ بڑے انعماق کے ساتھ بات کو سنیے گا۔ میں میزبان ہوں اور میں خطاب کی غرض سے آپ سے ہم کلام نہیں ہو رہا، میں ڈاکٹر صاحب کے لیے ماحول بناتا ہوں اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب تشریف لے آتے ہیں اور وہ خطاب کرتے ہیں۔ بڑے انعماق کے ساتھ یہ بات سن لیں کہ شہر انطاکیہ کی جو اس وقت آبادی تھی وہ 12 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، اور 12 لاکھ افراد نے بیک زبان تینوں نبیوں علیہ السلام کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ انبیاء کرام پر گالم گلوچ کیا، تبرہ کیا، سنگزنی کی، انبیاء کرام سے مجادلہ کیا، بحث کی، دست و گریباں ہوئے، اور 12 لاکھ آبادی میں سے صرف ایک شخص جس کی طبیعت کو اللہ نے ازل سے ہدایت پر بنایا تھا اور جس کے مزاج کے اندر ناموس رسالت پر پہرا دینے کا جذبہ موجود تھا، وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، منجیاں اور پیڑیاں بناتا تھا، نام اس کا حبیب تھا، نجار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انطاکیہ شہر کی 12 لاکھ آبادی میں سے جناب حبیب نجار کو یہ توفیق دی کہ اس نے اپنا کام کاروبار چھوڑ کر قوم جو نبیوں سے الجھ رہی تھی ان کے درمیان آ کر کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا عَبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيَّ تُرْجَعُونَ، جن کو تم ٹھکرا رہے ہو یہ بندوں کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، یہ اس کے بھیجے ہوئے ہیں جس کی طرف مجھے بھی پلٹ کے جانا ہے، تم کو بھی پلٹ کے جانا ہے۔ سنیے گا عزیزم، سنیے گا، اب قرآن مجید نے جو نقشہ کھینچا ہے، جو تصور باندھا ہے، اس تصور کو ذرا سامنے رکھیے اور اس جستجو کو سامنے رکھیے کہ جس وقت وہ تینوں نبی دعوت توحید پیش کر رہے تھے تو قرآن مجید اس وقت ان کی کیفیت کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں اور میں قرآن جناب کی سماعتوں کو پیش کروں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ سعید احمد حیدری کے والد مرحوم کے ختم چیلن پہ جمع ہونے والے خوش نصیبوں، وہ کتنا عظیم باپ تھا جس نے اپنی اولاد کی تربیت اس منہج پر کی کہ اولاد نے اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب اپنے باپ کی بارگاہ میں نوکری پیش کرنا چاہی تو ناموس رسالت کانفرنس کی صورت میں کی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ قرآن مجید نے جب نقشہ کھینچا تو قرآن مجید نے کہا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے ختم نبوت کے تاجدار، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے ختم نبوت کے تاجدار، اے خاتم المعصومین، آپ کے سامنے ہم اس بستی کا ذکر رکھتے ہیں۔ رب العالمین کون سی بستی؟ فرمایا اذ جاءها المرسلون، جب ہم نے اس بستی کی ہدایت یابی کے لیے 3 نبی مبعوث کیے تو قرآن مجید کہتا ہے ان نبیوں نے رب العالمین کی وحدانیت، اپنی نبوت اور رسالت کا ڈنکا بچایا۔ شہر انطاکیہ کے اندر رہنے والے بدمعاشوں کو مخاطب کر کے کہا یہ جن بتوں کے سامنے تم امیدیں لگا کے بیٹھے ہو یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، یہ جو تم نے نئے نئے خدا بنا رکھے ہیں، بد نصیبو بدبختو، یہ جن کے سامنے تم جبین نیاز چکاتے ہو، جن کے سامنے اپنے دل کے ارمان پیش کرتے ہو، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ جب انہوں نے یہ دعوت توحید و رسالت پیش کی تو قرآن کہتا ہے وہ بدمعاش کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون۔ اب نبیوں کی بھی سن لو، ہمیں ٹھکرانے والوں ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم آپ سے کوئی توقع نہیں رکھتے، ہمیں رب العالمین نے مبعوث کیا ہے، سن لیجئے وما علینا الا البلاغ المبین۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا۔ ایک بار پھر لبیک کا نعرہ لگاؤ اور کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھ ہر ہاتھ ہوا میں بلند ہو جائے۔ لبیک یا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جب نبیوں کو ٹھکرایا قابل عزت وارثان منبر میں، آج ہماری ذمہ داریاں ہیں. آپ بھی اپنا جائزہ لیجئے، میں بھی اپنا جائزہ لیتا ہوں. آپ بھی اپنا احتساب کیجئے، میں بھی اپنا احتساب کرتا ہوں. آپ سب بھی اپنا محاسبہ کیجئے، میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں. کوئی اور عدالت میں ہم جا سکیں یا نہ، لیکن ضمیر کی عدالت تو بہت قریب ہے نا. صدیاں بیتنے کے بعد انسان اپنی پرانی روش پہ کھڑا ہے. صدیاں گزر جانے کے باوجود، ختم نبوت کے تاجدار کی آمد کے باوجود، اگرچہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن آج بھی اگر کوئی اللہ سے ملانے کی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو اس سے قبل نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا. لیکن قرآن کہتا ہے، حبیب نجار آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ہاں، 12 لاکھ بندے نبیوں کو سنگزنی کر رہے ہیں اور پورے شہر سے حبیب کھڑا ہوتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے قرآن؟ یار کبھی اس بات پہ غور تو کرو نا، بندہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، کھڑا ہو جائے ناموس رسالت کی خاطر. تو اللہ حبیب کو بیان کر کے بتاتا ہے جس طرح حبیب کی کنڈ آج دن تک قرآن نے نہیں نہ لگنے دی، صاحب قرآن بھی کسی کی کنڈ نہیں لگنے دیتا. شرط یہ ہے کہ بندہ خلوص کے ساتھ نبی کے لیے کھڑا ہو جائے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. شرط یہ ہے کہ بندہ حبیب کی طرح نبی کے ساتھ کھڑا ہو جائے. حبیب تو حضرت صادق کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، وہ کتنا خوش نصیب ہے جو حضرت محمد کے ساتھ کھڑا ہے. حبیب تو حضرت صدوق کے ساتھ کھڑا تھا، قیمت یہ پڑی ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے جو سید المعصومین کے ساتھ کھڑا ہو گیا. حبیب تو حضرت شموئیل کے ساتھ کھڑا تھا مشتاق صاحب، وہ کتنا خوش نصیب ہے جو میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہو گیا، 1400 سال کے ساتھ نبی کے ساتھ ہی سو رہا ہے. بھائی حبیب کی قیمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا تو صدیق جیسے لبیب کی قیمت کا اندازہ کون کر سکتا؟ سمجھی نہیں ہو بات؟ سبحان اللہ بولو. حبیب شہر انطاکیہ کے اندر منجیاں اور پیڑیاں ٹھوکا کرتا تھا. قاری صاحب منجیاں بناتا تھا پر قیمتی اتنا ہے کہ شہر کے دوسرے کنارے سے جب سنا نا کہ لوگ نبی کو وٹے مار رہے ہیں تو اپنی دکان کا شٹر بھی ڈاؤن نہیں کیا، فوراً اپنا اوزار رکھ کر نبی کے پاس پہنچا. اللہ نے چلنے کا انداز بھی بیان کیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، شہر کے پرلے کنارے سے بندہ دوڑ کے نبی کی ناموس کے لیے آیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور جب دوڑ کے آیا تو کہا کیا کہا؟ حضور آج صدیاں گزرنے کے بعد یہ علماء کرام ہم آپ سے چندہ نہیں مانگ رہے، صرف اتنا کہہ رہے ہیں نبی کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ.
جو قوم مذہب یوت کے لیے غیرت کھاتی ہے، جو قوم مذہب بھٹو کے لیے غیرت کھاتی ہے، جو قوم مذہب نون کے لیے غیرت کھاتی ہے، جو قوم مذہب MQM کے لیے غیرت کھاتی ہے، جو قوم مذہب فضل الرحمان کے لیے غیرت کھاتی ہے، وہ قوم حسین کے نانا کے لیے کب غیرت کھائے؟ وہ قوم رسول اللہ کی عزت کے لیے کب غیرت کھائے گی؟ کس وقت اس قوم کے بطن کھلیں گے؟ کس وقت وہ سینہ تانے گی؟ کس وقت وہ اپنی مونچھوں پہ ہاتھ پھیرے گی اور کہے گی ہاں میں کسی دنیا دار لیڈر کی خاطر نہیں، خاتم المعصومین کی عزت کے لیے میدان میں کھڑا نظر آ رہا؟ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ایک بار سارے سبحان اللہ مجھے سناؤ اور میں اگلی آیت پڑھوں، آپ کے حوالے کرو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک لبیک۔ ایک بار مائک بند کریں، یہ والا لبیک بند کریں، آپ ذرا لبیک کا نعرہ لگاؤ، لبیک۔ بیٹھ جائیے سنیے۔ ماشاءاللہ میں خوش آمدید کہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں سردار اسر علی خان صاحب اور میرے بھائی عزت مآب جناب مولانا ابو ذر خان صاحب محفل کی زینت بنے۔ آپ کو محفل میں ختم نبوت کانفرنس میں آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید، عالم و سالم مرحبا۔ سنیے جی، قرآن مجید کا استقبال کیجیے اور میں قرآن پڑھوں۔ میں خالی تقریر نہیں کرنی، نال باقی کام نہیں کرنے۔ سبحان اللہ بولو تے اگلی گل کرا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء رجل من اقصى المدینہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا عالم اسلام کا غیرت مند اور آبرو مند خطیب خورشید ملت اسلامیہ، آبرو مسلک حب نبی، عزت مآب حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری خطیب اعظم سیالکوٹ، جو اہل سنت کے ماتھے کا جھومر ہیں، اہل سنت کے غیرت مند اور آبرو مند خطیب ہیں، آج کی اس تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کی زینت بن چکے ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ڈاکٹر صاحب کی زبان سے نکلنے والے کلمات خیر ہیں، اللہ انہیں امت کی غیرت جگانے کا ذریعہ بنائے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو سلامتی، عزت اور برکت نصیب فرمائے۔ میں اپنی گفتگو بالکل سمیٹنے کے قریب ہوں، میں صرف حبیب آپ کو پیش کرتا ہوں کہ حبیب نے حضرت صادق کی ناموس پر پہرا دیا، وہ کتنا خوش نصیب ہے جو حضرت محمد کی ناموس پہ پہرا دے رہا ہے۔ حضرت صدوق نے حضرت صدوق کی ناموس پر حبیب نے پہرا دیا، حضرت شموئیل کی ناموس پر پہرا دیا، اور پہرا دینے کے لیے جب دکان چھوڑی، منجی پیڑیاں چھوڑی اور دکان کا شٹر بھی ڈاؤن نہیں کیا اور اوزار پھینک کر شہر سے جب چلا تو اللہ حبیب نجار کے چلنے کا انداز بیان کر رہا ہے۔ آپ سبحان اللہ بولیں، قرآن کا استقبال کریں اور میں قرآن آپ کے حوالے کروں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وجاء رجل من أقصى المدينة، شہر کے پرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ کوئی حضور کے لیے دوڑے تو اللہ اسے بھی قرآن کا حصہ بناتا ہے، کوئی نبی کے لیے دوڑ لگائے تو صحیح، بھئی تم کس کام کے لیے دوڑ لگا رہے ہو؟ کبھی حسین کے نانا کے لیے دوڑ لگا کے دیکھو اور پھر اندازہ کرو کہ جو حضرت صادق کے لیے دوڑ لگائے اس کی کیفیت کا یہ عالم ہے، جو رحمت عالم کے لیے دوڑ لگائے اس کی کیفیت کا کیا عالم؟ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور اس نے آ کے کہا کیا؟ جب 12 لاکھ بندے انبیاء کو گھیر کر سنگزنی کر رہے تھے تو اکیلا مجاہد فی سبیل اللہ، اکیلا مجاہد نبوت کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم نبیوں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ اگر اس کا میں یوں ترجمہ کر دوں تو کیا مناسب نہیں رہے گا؟ اتبعوا من لا یسألکم، چلو ان کی راہ پر تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ من لا یسألکم اجرا، ایک ایڑا تو اڈے کو لو پیسے مانگنے پہ، ایک ایڑا تو اڈے کو لو پیسے مانگنے پہ، چلو نبیوں کی راہ پر، ایک ایڑا تو اڈے کو لو پیسے مانگنے پہ۔ آگے حبیب نجار نے کیا کہا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ میرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 11:30 بجے خطاب کا وعدہ تھا، ڈاکٹر صاحب خطاب شروع فرمانے والے ہیں، میں آخری بات سن لیں۔ یہ حبیب نجار نے نبی کی ناموس پہ پہرا دیا، کیا کیا؟ کس کی ناموس پر؟ نبیوں کی ناموس پر۔ اللہ نے حبیب کو صلہ کیا دیا؟ اللہ نے حبیب کو صلہ یہ دیا کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حبیب کو وہاں شہید کر دیا گیا، لیکن کچھ روایات میں آتا ہے کہ حبیب نے شہر مدینہ کا سفر اختیار کیا، کیونکہ حبیب کو معلوم تھا کہ مدینہ وہ دھرتی ہے جہاں خاتم النبیین تشریف لائیں گے ہجرت فرما کر۔ حبیب مدینے آیا، جس جگہ پر حبیب نے خیمہ لگایا یہ وہ جگہ تھی جہاں میرا شب ہجرت کو میرے نبی کی اونٹنی جہاں بیٹھی، حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر، صاحب نور العرفان علامہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری حبیب نجار کی اولاد سے تھا، اور اللہ نے حبیب کو صلہ یہ دیا ناموس رسالت پر پہرا دینے کا کہ ہجرت کے وقت نبی کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر میں بیٹھ کر حبیب نجار کو صلہ دیا جا رہا۔
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. میرے عزیز امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے پوری للہیت، خدا خوفی، تقوی، حزم و احتیاط اور بصیرت و بصارت کے اعلیٰ پہلوؤں پر دین اسلام، ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کا کام کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی روحانی اولادیں ناموس رسالت کے لیے کتنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ سوال سب سے پہلے میں اپنی ذات سے کرتا ہوں، اپنے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے جس جاندار آواز نے کفر اور قادیانیت اور لبرلزم اور سیکولرزم کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر شے اور ہر نسبت پر بھی پہرا دیا جائے. مشتاق صاحب اٹھے جی، مشتاق صاحب آگے ہیں. بعض بندے یہ کہتے ہیں کہ فتح علوی فلاں کی تعریف کر گیا سٹیج پر، اس نے شاید فتح علوی کو کہا ہوگا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فتح علوی نے کسی کا قرضہ نہیں دینا. جو ناموس رسالت کی بات کرتا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. جو حرمت صحابہ پہ پہرا دیتا ہے میں اس بندے کی عزت کی بات کرتا ہوں، میں اس بندے کی ناموس کی بات کرتا ہوں. جو اہل بیت کی بات کرتا ہے میں اس بندے کی حرمت اور عزت کی بات کرتا ہوں. اوکھے ویلے جب ڈھلیاں چوک میں رافضیت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخیاں کی، تو یہ علامہ مشتاق احمد نقشبندی صاحب وہ شخصیت ہے جس نے قصوری چکیاں بھی حرمت صحابہ کے لیے برداشت کی، جیلیں بھی برداشت کی، ایف آئی آر بھی برداشت کی، اور آج بھی یہ بندہ حرمت صحابہ اور حرمت اہل بیت کے لیے دنیا کی سرزمین پہ کھڑا نظر آ رہا ہے. اور آج کا یہ ختم نبوت کا اجتماع علامہ مشتاق احمد نقشبندی صاحب کے ساتھ نہ صرف مکمل ہمدردی کا اظہار کرتا ہے بلکہ آپ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی ناموس کی بات ہو یا اہل بیت کی ناموس کی بات ہو، بشمول حضرت امیر معاویہ اور حضرت واشی کے. ہاں یہ کان کھول کے بندے سن لیں جو ادھر ادھر کھڈوں میں وڑ کے چر چر کرتے ہیں، بشمول حضرت امیر معاویہ اور حضرت واشی کے. کان کھول کے یہ بات سن لو، بشمول حضرت ابو سفیان کے، بشمول حضرت واشی کے، بشمول حضرت امیر معاویہ کے، بشمول حضرت ام حبیبہ. کسی صحابی کی ناموس پر جو بندہ ڈاکہ زنی کرتا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ ناموس رسالت پر ڈاکہ مار رہا ہے، اور جو ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. ہم اس کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. بشمول حضرت واشی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان کے کسی صحابی اور کسی ام المومنین کی ذات پر تبرہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے کسی فرد پر، حسنین کریمین، نبی علیہ السلام کی چاروں شہزادیاں، حضور کے 3 شہزادے، حضور کے جملہ نواسے نواسیاں، جمیع ائمہ اہل بیت، کسی ایک کی شان پر بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی جرت نمائی برداشت نہیں کی جائے گی. کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر اس بات کا جواب دے. کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ سٹیج سے بھی ہاتھ بلند ہونے چاہیے. کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اگلی بات، تقریر مک گئی. جس خوبصورت اور باعزت خطیب کے والد مرحوم کے اصال ثواب کی بزم میں ہم موجود ہیں. منظور صاحب
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں، اور آپ نے آج کی ختم نبوت کانفرنس میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے روحانی فرزند بیٹھے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کو ان لفظوں کے ساتھ دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں جن کے عمل خطابت سے اور انتظامی امور سے نسل نو گورے نایاب بن رہی ہے. ڈاکٹر خادم حسین خورشید وہ شخصیت ہے کہ آپ کی طلسماتی شخصیت انسانیت کے لیے فرض شناسی کا کردار ادا کر رہی ہے. آپ منزلوں کا سنگ میل اور کھٹن راستوں کے رہنما ہیں. آپ لفظوں کی دھرتی کے سمندر اور اعلیٰ سوچوں کے آکاش ہیں. آپ کے تخیل تدریس اور نور خطابت سے باضمیر خوددار اور با کردار قوم انشاءاللہ معرض وجود میں آئے گی. آپ وقار ملت اور عظمت مسلک کا احساس ہے. آپ اہل بصیرت، طلسماتی شخصیت کے مالک اور مہر خطابت ہے. آپ طفلان و دختران ملت کی شان دل آویزی اور عظمت رفتہ کو اوج کمال تک پہنچا کر علم و دانش کی معراج بخش رہے ہیں. آپ اپنے ذوق لطیف سے عظمت فردہ کو شعور و آگاہی اور فہم و ادراک کی رفتوں بلندیوں تک لے جا کر اکابرین اہل سنت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر رہے ہیں. آپ سخن اقبال، فکر فضل حق خیر آبادی، نظریہ احمد رضا اور آبرو امیر المجاہدین کے پاسبان ہیں. آپ مظہر غیرت و حمیت اور بے مثال علمیت کے درخشندہ ستارے ہیں. آپ کی تشریف آوری پر میں اپنی طرف سے، علامہ سعید احمد حیدری صاحب کی طرف سے، علامہ حافظ منظور احمد صاحب کی طرف سے اور اہلیان نلہٹ کی طرف سے اور حافظ سعید احمد اور حافظ منظور احمد کی پوری برادری کی طرف سے حضرت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس شعر کے ساتھ میں حضرت کو دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں گر بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. بولنا تو نے سکھایا، میں تو گونگا تھا، اب جو بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. اسی تلاش کے لیے تشریف لاتے ہیں عالم اسلام کا غیرت مند خطیب آبروئے مسلک رضا حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب. غیرت مندانہ استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک